ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله
واقعات آپ کے ذہنوں میں ہیں. اکثر چاندوں ستاروں سے کہا کرتے تھے کہ ستاروں تم گواہ ہے نا کہ علی نے تمہیں طلوع اور غروب ہوتے دیکھا ہے، لیکن تم نے کبھی علی کو ہوتے ہوئے نہیں پایا. لیکن ایک دن خدا کا اور رسول خدا کا حکم آیا کہ علی آج سو جاؤ. جناب مولانا متقیان ہو گئے. ہجرت کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے. جب یہ واقعہ ہو چکا بعد میں کسی نے مولانا متقیان سے پوچھا کہ یہاں کی اس دن آپ تلواروں کے سائے میں سوئے تھے تو آپ کو موت کا خوف نہیں آیا؟ تو جناب مولانا متقیان نے جواب دیا کہ کیونکہ رسول خدا نے کہا تھا کہ علی صبح اٹھ کر مدینے میرے پاس پہنچ جانا، تو مجھے یقین تھا کہ آج کی رات مجھے موت نہیں آئے. مولانا متقیان کا وہ ایک رات سونا پروردگار کو اتنا پسند آیا کہ جب پروردگار نے کہا کہ علی آج میں تیرا یہ سونا خریدنا چاہتا ہوں تو بتا تیری کیا قیمت دے گا. تو مولانا نے کہا کہ میرے پروردگار جو تیری مرضی. تو پروردگار نے کہا کہ علی میں آج تجھے اپنی مرضی ہی عطا کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ضرور بھیجیے گا ایک مرتبہ مولانا متقیان کی ذات اقدس پر بلند تر صلوات ہے. چاند سے یہ ابو طالب کا قمر کہتا تھا آج کی رات عبادت کا ہے انداز نیا. آج اللہ سے سوتے ہوئے باتیں ہوگی. تاریخ سناؤ میں شب ہجرت کی. تاریخ سناؤ میں شب ہجرت کی.
میں شب ہجرت کی، بس یہی سوچ کے حملہ نہیں کر پاتے تھے، سارے کفار اشاروں میں یہی کہتے تھے، نبی سوئے ہوئے، نبی سوئے ہوئے جاگا ہوا ہوگا علی، آؤ تاریخ سناؤ نعرہ حیدری، آؤ تاریخ سناؤ میں شب ہجرت کی، آؤ تاریخ سناؤ میں شب ہجرت کی، بس یہی سوچ کے حملہ نہیں کر پاتے تھے، سارے کفار اشاروں میں یہی کہتے تھے، نبی سوئے ہوئے، نبی سوئے ہوئے جاگا ہوا ہوگا علی، آؤ تاریخ سناؤ میں شب ہجرت کی، آؤ تاریخ سناؤ میں شب ہجرت کی، یہی صدیق ہے اور یہی امی ہے لوگوں، کتنا ہے در پہ بھروسہ ہے نبی کو دیکھو، فاطمہ جیسی، فاطمہ جیسی امانت بھی علی کو دے دی، فرشتوں نے کیا ہے اپنا دیا بستر احمد پہ امیر کعبہ، کعبے کی، کعبے کی طرح اور کے کالی کملی، آؤ تاریخ سناؤ میں شب ہجرت کی، آؤ تاریخ سناؤ میں شب ہجرت کی، آؤ تاریخ سناؤ میں شب ہجرت کی، بن کے سوئیں گے علی آج نبی حیرت کیا، بن کے سوئیں گے علی آج نبی حیرت کیا، یاد کرو شیب ابی طالب کا، بستر پہ تو سونے کے علی ہے عادی، آؤ تاریخ سناؤ میں شب ہجرت کی، آؤ تاریخ سناؤ میں شب ہجرت کی، آیتیں کرتی ہیں یہ آج بھی ہے نال علی، شب بیداری تیری نیند پہ قربان علی، تیرے سونے سے ہوئی دین خدا کی چاندی، آؤ تاریخ سناؤ میں شب ہجرت کی، آؤ
تاریخ سناؤ میں شب ہجرت کی، آؤ تاریخ سناؤ میں جب شب مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو شب ہجرت کی نیر سجاد وہ جب صبح مدینے کو چلا ستاروں پتا کر جو میرے مولا کا مکے میں نہ تھا اتنا بہادر کوئی، او تاریخ سناؤ میں شب ہجرت کی، او تاریخ سناؤ میں شب ہجرت کی، او تاریخ سناؤ میں شب ہجرت کی، کس طرح سائے میں سناؤ میں شب ہجرت کی، آؤ تاریخ سناؤ میں شب ہجرت کی، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا تو بڑے بڑے غریب الوطن اور مظلوم افراد میں دکھائی دیں گے، دو معصوم مظلوم شہزادے ایسے چڑھاتے ان سے بھی رقیب کے ساتھ صبح بھیجے گئے تھے، اور وہاں پر وہ اپنے باپ سے جدا ہو گئے تھے، آج ان سب نے مل کر چڑھاتے مسجد کی نقیب اور بیوی رقیہ چلاوتا آیا اور ان کے بچوں کا پوچھا دینا چاہیے مزدور بھی کیا
جو ہمارا وطن ہے، وہ کون تو یوسف ہے جو ہمارا وطن ہے، وہ کون تو عیسیٰ ہے کہ بیمار میں ہر ہے، وہ کون تو گلرو ہے کہ داموں سے چبر ہے، وہ کون تو سید ہے کہ بے گورو کفر ہے، وہ کون تو سید ہے کہ بے گورو کفر ہے، وہ کون تو بے کس ہے کہ جو فخر جہاں ہے، وہ کون تو لاشیں ہے جو دریا میں رواں ہے، وہ کون تو مرسل ہے کوئی ہم کو بتائے، حارث نے تمہارے جنہیں بے جرم لگائے، حارث نے تمہارے جنہیں بے جرم لگائے، وہ کون مسافر ہے کہ پھر گھر میں نہ آئے، وہ کون ہے صابر کہ خوبان پہ نہ لائے، وہ کون دو مہمان ہے مصیبت کے سفر میں، جن کے ضیافت ہوئی اللہ کے گھر میں، وہ کون یس اللہ کے نواسے ہیں تو پوچھ کو، حارث کو ملے شب کو جو ہوجے میں وہ خیروں، حارث کو ملے شب کو جو ہوجے میں وہ خیروں، تاثب ہو انہیں ڈال دیا باندھ کے بازو، دریا کی طرف صبح چلا کھینچا کے سو، نانین تلک بھی نہ پہننے دی شکینے، مہمانوں کو یوں گھر سے نکالا ہے کسی نے، چھوٹے کو بڑا بھائی ہے پڑھ پڑھ کے بچاتا، ہر بار ہے بوڑھا کی طرح بیچ میں آتا، جو بنتا ہے کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا، بے ساختہ وہ حرف زبان پر ہے یہ لاتا، سن حال غریبوں کا خدا کے لیے دم ہے، اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم دے، کچھ گھر میں تیرے چین بھی پایا نہیں صاحب، آئے نہیں جی تیری تو جانے تمنا، تھوڑا ہے فقط پانی سے پاکا کئی دن کا، تھوڑا ہے فقط پانی سے پاکا کئی دن کا، تجھے میں ادا کی ہے یہاں طاعت مولا، اللہ شکستانہ یتیموں کا یہ دل کرے، تقسیم کوئی ہم سے ہوئی ہو تو پہل کرے، سنتا نہیں مظلوموں کی وہ بات سے سب کرے، دیتے ہیں سزا تو جائے حارث کو موسر، یہ جانتے تو ہم نہ کبھی آتے تیرے گھر، مہمانوں کو تو اپنے بچاتی
دیدہ حسرت سے لگے دیکھنے اس کو یہ خوشنما اس نے کہا کیا دیکھتے ہو سر میں قضا ہے والد نے میرے قتل کا فرمان دیا ہے یہ بولے جوانی کا تیری دیکھ یاد آ گئی اکثر کی جوانی ہمیں دیتا ہے جوانی میں اپنا ہم کرتے ہیں افسوس تیرے ہاتھ پہ طاقت بھی ہے قدرت بھی ہے ہم شرط نبی کو پر وہ تو نہیں قتل کیا کرتے کسی کو وہ بولا کہ اکبر ہے عزیزوں میں تمہارے یہ بولے کہ بیٹے ہیں وہ ماموں کے ہمارے ہم دونوں ہیں سب بھائیوں میں ان کو پیارے وہ ہوتے تو پھر دیتے بابا کو تمہارے ہم گھٹنیوں عباس کے سینے پہ چلے ہیں ہم زینب و کلثوم کی گودی میں پلے ہیں ہم زینب و کلثوم کی گودی میں پلے ہیں ہم گھٹنیوں عباس کے سینے پہ چلے ہیں ہم زینب و کلثوم کی گودی میں پلے ہیں یہ سنتے ہی قلبوں پہ گرا عاشق مولا اور ہاتھ سے شمشیر پٹکتی لب دریا اللہ کی رحمت میں ہوا مرگ سراپا حارث نے کہا کہ پدر یہ نہ تو بولا حارث تو پدر کس کا شکی ازلی ہے ماں فاطمہ ہے مومنوں کا باپ علی ہے تو کون ہے آنکھوں سے نظر آئے گا کیوں کر وہ دیکھ نبی روتے ہیں دریا پہ کھلے سر حارث نے کہا مجھ کو نہیں خوف پیغمبر ان کے تلے دونوں کو بٹھایا برابر گردن کو نہ جھکنے دیا سجدے میں خدا کے کرتا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کے کرتا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کے کرتا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کے سر پاس رکھا لاش کو دریا میں بہایا بھائی کے گلے کا جو لہو خاک پہ پایا بھائی کے گلے کا جو لہو خاک پہ پایا الفت میں برادر کا لہو جوش میں آیا تب جوڑ کے ہاتھ اس نے یہ قاتل کو سنایا وہ جو یہ لہو پردے سے تلوار جھکا دے تو بڑے بھائی کے لہو میں جو رضا دے تو بڑے بھائی کے لہو میں جو رضا دے ناگاہ بڑے تیج میں حارث کے پکارا بس لوٹ چکے اٹھو کے سر کاٹوں تمہارا اٹھل کہا لے اب تو گلا کاٹ ہمارا ہر کاٹ کے دریا میں جو تر ڈالا کردارا ہر کاٹ کے دریا میں جو تر ڈالا کردارا کاشے نے کہا پورے ہوئے دل کے ارادے
تو مزدوں کو باقیوں کو باتوں مل سکتے میرے مولا شیعہ ہیں تو ایک سرکار جب آباد شاہد کی اولادوں کی حفاظت پر بابر ہوتا جو ناملت ہے انہیں اولاد کے نزدی کا عطا فرما میرے مولا صاحبان اولاد کی اولاد کو دیکھ اور صالح بنا میرے مولا بانیوں نے بجا دے کیا حاضری نے بجا دے سب کو اپنی ایک تو آباد عطا فرما پروردگار میرے مولا محمد والے محمد کا جتنا بڑا کام ہے وہ سب پرسہ نہیں دے سکتے میرے مولا ہمارے دامن میں بس یہی ایک عمل ہے پروردگار اپنی بارگاہ میں سے قبول و منظور فرما جو بیمار ہے پروردگار انہیں شفا کاملہ و عطا فرما مضبوط کو اس کے قرض سے نجات عطا فرما اس غم کے حقیقی وارث امام باقر امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعظیم فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين آمين یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے ایک مرتبہ بلند سے بلند تر صلوات بہت سے بچے بچیاں جو امتحانات دیے ہوئے ہیں یا دے رہے ہیں انہوں نے خاص طور پر آپ لوگوں سے بات کیا آپ نے پرچے ادا کہ یہ پرچے ادا نہیں بلکہ اچھے ادا ہے آپ لوگ یہاں پر دعا پر آمین کرتے ہیں یقین کریں لوگوں کی بڑی بڑی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور دعا کیجیے کہ دوسری بچے کے ہم دیے ہوئے ہیں یا دے رہے ہیں جو اپنے نتیجے کے منتظر ہیں پروردگار نے آپ سے محنت کرا بڑے امتحان کے بچے ہیں ان سب کو کامیابی محمد علیہ محمد صلوات
سے دیر میں لیکن کمال ہے، آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے، حور سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے۔ اب اعتماد گزار ہوں حجت الاسلام پروفیسر سید علامہ ذوالفقار صاحب نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائے اور روشنی سے خطاب فرمائے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ الصلاة والسلام على البيت الطيب
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في موضع كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو مؤمن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قابل تعریف ہے اللہ کی نظر میں وہ لوگ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. لائق تعریف میں اللہ کی نظر میں وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، نبی کی، امی کی. سلسلہ گفتگو تین منزلوں پر تھا کہ صفات کی دو صورتیں، صفات کی دو قسمیں. ایک صفات اعتراضی ہوتی ہے. صفات اعتراضی وہ ہے جو حدوں کو معین اور محدود کر دیں اور حقائق اور صفات کی نفی کر دیں. دوسری صفات تشریحی ہے. صفات تشریحی وہ ہے جو حدود میں وسعتیں پیدا کریں اور حقائق اور صفات کی مزید تشریح کریں. عنوان کے طور پر جو آیت میں نے پڑھی اس سے اللہ نے اپنے رسول کی تشریحی صفات کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو یہ میرا رسول ایسی تشریحی صفات کا مالک ہے. میرے رسول کی شان یہ ہے کہ یہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امی بھی ہے. اس کا ذکر توریت میں بھی ہے، اس کا ذکر انجیل میں بھی ہے. یہ امر بھی معروف کرتا ہے، یہ نہی عن المنکر کرتا ہے، یہ غلامی کی زنجیروں کو توڑنے آیا ہے. ایسے شان والے رسول کے لیے اب فرمایا الذین آمنوا بہ. دیکھو ایسی شان والے رسول پر تم ایمان لاؤ. ایمان لانے کے بعد اس کے لیے تقویت کا سبب بنا. اس کے بعد اس کی نصرت اور مدد کرو. اور پھر نصرت اور مدد کے بعد اس نور کی اتباع کرو جو نور رسول پر نہیں رسول کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے. تشریحی صفات کا تذکرہ، تشریحی صفات کا تذکرہ سورہ اعراف کی
اس 157 آیت میں بیان کیا. اور پھر قرآن مجید کا 62واں سورہ سورہ جمعہ رسول کی کچھ اور تشریحی صفات بیان فرمائی. میں سنو میرے رسول کی شان یہ ہے, میرے رسول کی تشریحی صفات یہ ہے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رسولا منهم, اللہ نے مکے کے رہنے والے امیین میں رسول بھیجا. امیین میں جسے رسول بھیجا وہ بھی امی. اور پھر اس امی رسول کی شان یہ ہے, اس کی تشریح کے بعد سے پھر تذکرہ کیا. یتلو علیہم آیاتہ, کہ یہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور انسانوں کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے, انسانوں کے نفوس کو سیکل کرتا ہے, ان کو چونکاتا ہے. اور رسول کی کیا شان ہے, رسول نے 40 سال کے زنگ آلود سینوں کو چمکا دیا. سے تذکیہ کیا, نفوس کو چمکا دیا, سیکل کر دیا. پھر اللہ نے رسول کی شان اور تشریح صفت بتائی. سنو میرے رسول وہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمۃ. میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا, آج پھر اسی وقت سے بات کو آگے بڑھانا کہ علم الشرائع میں امام محمد تقی علیہ السلام امام نے ارشاد فرمایا کہ رسول کا فریضہ یہ, رسول کی شان یہ یعلمہم الکتاب والحکمۃ, رسول کتاب اور حکمت کو پڑھانے کے لیے آئے تھے. یہ امام کا استدلال ہے, امام کا استدلال ہے رسول کتاب اور حکمت کو پڑھانے آئے تھے. امام کا استدلال یہ ہے کہ جب وہ پڑھانے آئے تھے, کتاب اور حکمت کو پڑھانے آئے تھے, تو پڑھا ہو ہی سکتا ہے جو خود پڑھا ہوا ہو. کیسے پڑھے ہوئے تھے؟ انا مدینۃ العلم وعلی الباب, علم کے شہر کا نام خاتم النبیین ہے. دیکھیے ایک بات عرض کروں, شاگرد کے علم کا روب استاد سے ظاہر ہوتا ہے. اور استاد کے علم کا روب شاگرد سے ظاہر ہوتا ہے. اگر استاد نامور ہو تو شاگرد کا نام بھی روشن ہوتا ہے. اگر شاگرد نامور ہو تو استاد کا نام بھی روشن ہوتا ہے. اگر کسی کو رسول کا علم دیکھنا ہے تو آؤ 2 کتابیں بتا دوں, رسول کے علم کا اندازہ لگا لو کہ رسول کیسے مدینۃ العلم ہے. رسول کی استاد کی کتاب کا نام قرآن ہے, رسول کے شاگرد کی
है, علم کیا ہے؟ اصول کافی میں جملہ ملتا ہے. ایک شخص آیا کشاف حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اپنا رسول اللہ میں بہت دور رہتا ہوں, بالکل پڑھا لکھا نہیں ہوں, میرے گاؤں میں بہت سے علماء ہیں, میں آپ سے محبت رکھنے والا ہوں. وہ بڑے بڑے علماء جب مجھ سے بحث کرتے ہیں, میں پڑھا لکھا ہوں نہیں, لیکن جو باتیں ہیں کبھی میرے ذہن میں نہیں ہوئی, ان سے بات کرتے ہوئے میں ایسے دلائل دیتا ہوں کہ وہ سب خاموش ہو جاتے ہیں. دلائل پیش کرتا ہوں کہ وہ سب خاموش ہو جاتے ہیں. امام نے تبسم فرمایا اور تبسم فرما کے ارشاد فرمایا, واقعی تم ہم سے محبت رکھتے ہو, چونکہ تم ہم سے محبت رکھتے ہو اس لیے تمہارے لاشعور کا ہمارے شعور سے رابطہ رہتا ہے. ہم سے محبت رکھتے ہو اس لیے تمہارے شعور کا تمہارے لاشعور کا ہمارے لاشعور سے رابطہ رہتا ہے. دماغ تمہارا ہوتا ہے, جب تم بحث کرتے ہو تم پڑھے لکھے نہیں ہو, دماغ تمہارا ہوتا ہے, فکر ہماری ہوتی ہے. ہمارے لاشعور کا ہمارے لاشعور سے رابطہ رہتا ہے. جب یہ بڑے بڑے علماء تم سے بحث کرتے ہیں, دماغ تمہارا ہوتا ہے, فکر ہماری ہوتی ہے, زبان تمہاری ہوتی ہے, دلائل اور کلمات ہمارے ہوتے ہیں, مشکل تمہاری ہوتی ہے, مشکل کشا ہم ہوتے ہیں. سلسلہ فکر میں عرض کروں, نہ اتباع رسول کی جا سکتی ہے نہ اتباع آل رسول کی جا سکتی ہے جب تک پہلے علم نہ ہو, ایمان نہ ہو, معرفت نہ ہو. پہلے ایمان ہے, پہلے علم ہے, پھر ایمان ہے, پھر معرفت ہے. تو ایمان اور معرفت ان کے تو درجات ہیں. ضروری ہے کہ علم اور معرفت ہو, لیکن بہت مشکل ہے انہیں پہچاننا. ان کے ایمان اور معرفت, ان ہستیوں کی ایمان اور معرفت کے لیے بس یہ کہتے ہیں کافی ہے, بس انہیں مانو, پہچاننے کی کوشش نہ کرو. پہچان لو گے. بچوں کے لیے ایک مثال دے دوں, یہ سوئی ہوتی ہے نا سینے والی, اس کے اندر ایک ناکا ہوتا ہے, اس میں ایک سراغ ہوتا ہے. اگر اس سوئی کو جس میں چھوٹا سراغ ہوتا ہے اگر اس سمندر میں ڈال دو تو سارا کا سارا سمندر اس سوئی کے سراغ میں نہیں آئے گا. سمندر اس سوئی کے اتنے سوراخ میں نہیں آئے گا, لیکن جتنا بڑا وہ سوراخ ہے اتنا سمندر اس میں ضرور آ جائے گا. جتنا بڑا وہ ناکا ہے
ناکے کو اور سوراخ کو عربی میں کہتے ہیں سر. سمندر ہے مضروب، اس ناکے اور سوراخ کو کہتے ہیں سر. تو معرفت اور ایمان کی بات اتنی سی ہے، اپنے 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 اپنی مودت کو، اپنی اپنی مودت کو آل محمد کے سمندر میں ڈال دو، جتنا ضرب ہوگا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعُوا، اے لوگوں وَاتَّبِعُوا، اتباع کرو. فوائد اگلا لفظ ہے، بڑا سارے کتلوں سے لفظ ہے. وَاتَّبِعُوا احسن، اے لوگوں اتباع کرو احسن، اس احسن کی، انزل الیکم من ربکم، اے لوگوں اس احسن کی اتباع کرو، احسن کی، جو احسن تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا، احسن کی اتباع کرو. احسن اپن تفصیل ہے. حسین کے معنی خوبصورت، احسن اپن تفصیل ہے جس سے زیادہ حسین کوئی نہ ہو، بہت ہی زیادہ خوبصورت. اللہ یہ نہیں بتا رہا کہ حسین کی اتباع کرو، نہیں. وَاتَّبِعُوا احسن، احسن کی اتباع کرو. ذرا تلاش کریں کہ یہ احسن کون ہے جس کی اتباع کا اللہ حکم دے رہا ہے. احسن کی اتباع کرو. یہ احسن کون ہے؟ یہ احسن کون ہے؟ کشاف میں حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام جب ان کا فرمان پڑھتے تو پتہ چل جاتا ہے کہ احسن کون ہے جس کی اتباع اللہ نے حکم دیا. فرماتے ہیں کہ جب قبر میں مومن جاتا ہے تو مومن کے ساتھ قبر میں 6 صورتیں جاتی ہیں. 5 صورتیں حسین ہوتی ہیں، 1 صورت احسن ہوتی ہے. اور اگر قبر میں مومن کے عذاب یا فشار قبر ہونے لگے تو 5 صورتیں عذاب قبر کو روکتی ہیں. یہ جو احسن صورت ہے، حسین ترین صورت، یہ اس مومن کے سر کا طواف کرتی ہے. یہ 5 حسین صورتیں ایک دائیں طرف ہوتی ہیں، ایک قبر میں بائیں طرف ہوتی ہے، ایک پیچھے سرانے میں بائیں تھی. یہ احسن صورت ان 5 حسین صورتوں سے پوچھتی ہے تم کون ہو؟ تم دائیں طرف والی صورت کہتی ہے میں اس مومن کی نماز ہوں. بائیں طرف والی کہتی ہے میں اس کا روزہ ہوں. سرانے والی کہتی ہے میں اس کا حج اور عمرہ ہوں. پالتی والی کہتی ہے میں اس کا صلہ رحم ہوں. جب یہ 5 اپنا اپنا تعارف کرا دیتی ہیں اور عذاب آتا ہے
انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہیں. اگر یہ 5 صورتیں کہیں ناکام ہونے کی کوشش کریں تو اصل صورت جو سر پر طواف کر رہی ہے اشارہ کرتی ہے عذاب رک جاتا ہے. صرف اشارہ کرتی ہے عذاب رک جاتا ہے. یہ 5 صورتیں کوشش کرتی رہتی ہیں لیکن اصل صورت سے اشارہ کرتی ہے عذاب رک جاتا ہے. ان 5 نے جو اپنا تعارف کرا دیا میں نماز ہوں اس کی, میں اس کا روزہ ہوں, میں اس کا صلہ رحم ہوں, میں اس کا حج ہوں, میں اس کی زکات ہوں, جب 5 نے اپنا تعارف کرا دیا تو اب 5 اس اصل صورت سے مخاطب ہو کر کہنے لگی ہم نے تو اپنا تعارف کرا دیا, یہ اصل صورت تو بھی تو بتا تو اس مومن کی کون ہے. تو وہ اصل صورت ان 5 صورتوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے میں اس مومن کی مبدت ہوں. مسلمانوں کو حکم ہے اتباع کرو. جو قرآن میں آیتیں نازل ہو اتباع کرو. جو قرآن میں حکم نازل ہو جو رسول بتائے مسلمانوں کو حکم ہے اتباع کرو. مسلمانوں کو حکم ہے کہ آیت نازل ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ اتباع کرو. ٹھیک ہے نا. مسلمان کہتے کسے ہیں جو آیت کے نازل ہونے کے بعد عمل کرے اتباع کرے اسے مسلمان کہتے ہیں. اب سنیں وہ تو مسلمان ہے جو آیت کے نازل ہونے کے بعد عمل کرے وہ تو مومن ہے. اب سنیں حضرت علی نے خدا میں رکوع کے عالم میں پہلے زکات دی. زکات علی نے دی آیت کے نازل ہونے کے بعد نہیں دی. پہلے زکات دی. آیت آسمان دنیا پر رکی ہوئی تھی کہ زکات دیں تو میں نازل ہوں. پہلے علی شب ہجرت بستر رسول پر سوئے, آیت پہلے نازل نہیں ہوئی, ادھر سوئے, آیت آسمان دنیا پہ رکی ہوئی ہے. علی سوئے تو میں نازل ہوں. وہاں نازل ہوئی انما بلی کے حکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. رکی ہوئی تھی زکات دی آیت نازل ہو. شب ہجرت سوئے, سونے کے بعد آسمان دنیا پہ آیت رکی ہوئی ہے ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. علی نے جنگوں میں شجاعت کا مظاہرہ کیا, آیتوں کے نزول کے بعد نہیں کیا, پہلے شجاعت کا مظاہرہ کیا. آسمان کی دنیا پہ آیت رکی ہوئی ہے, ادھر شجاعت کا مظاہرہ کیا, آیت نازل ہوئی کأنہم بنیان مرصوص. اہل بیت نے آیت کے نازل ہونے کے بعد یتیم مسکین اسیر کو کھانا نہیں کھلایا, پہلے کھانا کھلایا. آیت آسمان دنیا پہ رکی ہوئی ہے, جیسے کھانا کھلایا آیت نازل ہوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. پہلے آیت تکفیر نازل نہیں ہوئی, پہلے پنجیتن نے عمل کیا, چادر میں جمع ہوئے. جب چادر میں جمع ہو گئے, آیت آسمان دنیا میں رکی ہوئی ہے, یہ چادر میں جمع ہو تو جبریل آیت لے کر آئے انما یرید اللہ
لیجذهب عنكم الرجس اهل بیت ویطہرکم تطہیرا. پہلے آیت نازل نہیں ہوئی جب رسول خبیر نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی المولا. ادھر کہا ادھر آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم. مسلمان وہ ہے جو آیتوں کے نازل ہونے کے بعد عمل کرے. اہل بیت وہ ہیں جو پہلے عمل کرتے ہیں پھر آیت نازل ہوتی ہے. رسول نے بھیجا سریہ ہے, سریہ کا نام ہے سریہ ذات السرا. رسول مدینے میں دیکھیں یہ پہلے عمل کرتے ہیں. سریہ ذات السرا میں نبی کو بھیجا جو فتح کر کے آؤ. سریہ اسے کہتے ہیں جس میں رسول خود نہ جائیں, جس میں رسول خود جائے اسے غزوہ کہتے ہیں. اسے علی کو بھیجا جاؤ لشکر لے کر جاؤ. سریہ ذات السرا میں علی گئے. رسول مدینے میں بیٹھے, رسول مدینے میں بیٹھے ہیں, ساتھی رسول کے بیٹھے ہیں. رسول مدینے میں بیٹھے ہیں, ساتھی رسول کے بیٹھے ہیں. رسول ہر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں سبحان اللہ. کچھ دیر بعد پھر کہتے ہیں سبحان اللہ. پھر کچھ دیر بعد کہتے ہیں سبحان اللہ. ساتھیوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بار بار سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو رسول نے فرمایا دیکھنا چاہو گے, میں تمہیں دکھاؤں, دیکھنا چاہو گے. انگلیاں کی سامنے علی لڑ رہے ہیں. شام کا وقت ہے. علی نے عرب میں جب رک جاتی تھی مغرب کے وقت, لیکن شام کے وقت علی نے اعلان کیا آج چندری اٹھے گی, میں 24 گھنٹے جنگ کروں گا اور میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں فجر کے وقت اس قلعے دشمن کو فتح کر کے اس میں نماز فجر ادا کروں گا. ساتھی دیکھ رہے, ساتھی دیکھ رہے. وقت آیا, رات کا وقت ہے, اندھیرا ہے, تاریکی ہے. وہ ملک جہاں گئے تھے سریہ ذات السرا پتھریلا ملک تھا, رات کا وقت تھا, اندھیرا تھا. علی نے فجر کے وقت دشمن کے قلعے کو فتح کیا. ادھر علی نے دشمن کے قلعے کو فتح کر کے نماز فجر ادا کی. ادھر علی نے نماز فجر ادا کی. ادھر علی نے نماز فجر دشمن کے قلعے کو فتح کر کے ادا کی. ادھر نماز ادا کی. ادھر جبریل رسول کے پاس آئے آیتیں لے کر والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا, یعنی ہانپنے والے اور تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم, پتھروں پر سم مار کر چنگاریاں نکالنے والے گھوڑے کی قسم اور اس کی قسم جس نے قلعے کو فتح کر کے فجر کی نماز ادا کی.
اور اتباع آل رسول کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب حشر کے میدان میں آدم سے قیامت تک کا انسان جمع ہوگا. یہ کون اتباع کرنے والا تھا؟ جانا تو سب کو ہے، مرنا تو سب کو ہے، لیکن یہ جملہ میں نے غلط کہہ دیا کہ مرنا سب کو ہے. یہ جملہ میں نے غلط کہہ دیا کہ مرنا سب کو ہے، سب کو نہیں مرنا. سب کو نہیں مرنا. جو مر جاتے ہیں وہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. سب کو نہیں مرنا. جو مر جاتے ہیں وہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. ہمیں تو مرنا نہیں ہے، ہم تو قبر میں تلقین سنیں گے بھی سمجھیں گے بھی. اتباع رسول ضروری ہے، اتباع آل رسول ضروری ہے. اس لیے کہ موت کو اللہ نے خلق کیا. سورہ الملک قرآن مجید 67واں سورہ، اللہ بڑی شان سے ارشاد فرما رہا ہے تبارک الذی بیدیہ الملک. برکتوں کی کمال پر ہے اللہ کی وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں مطلق مملکت ہے، اور اس کی مملکت کی شان یہ ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جس پر شے کا اطلاق ہوتا ہے وہ ہر شے پر قادر ہے. اور اس کی شان یہ ہے خلق الموت والحیات. اس نے موت کو بھی خلق کیا، اس نے حیات کو بھی خلق کیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ موت مخلوق. اللہ نے کیا فرمایا؟ زندگی مخلوق. رسول سے پوچھا، رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اول تو میں ہوں. رسول نے کہا اول تو میں ہوں. مطلب کیا ہوا؟ رسول اول ہوتا ہی ہوا ہے جس سے پہلے گزرا ہو. مطلب رسول اول. موت رسول کے بعد خلق ہوئی، زندگی رسول کے بعد خلق ہوئی. رسول کے ساتھیوں نے آ کر کئی مرتبہ رسول سے پوچھا. ایک ساتھی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اول کیا خلق ہوا؟ یہ رسول کون ہے؟ یہ ذہن میں رکھتے ہیں. یہ رسول وہ ہے جو فرماتے ہیں کلیم الناس علی قدر عقولہم. یہ رسول فرماتے ہیں لوگوں سے جب بات کرو تو ان کا ظرف دیکھ کر بات کرو. ظرف دیکھ کر بات کرو، ان کی عقل اور ظرف کے مطابق بات کرو. کسی ساتھی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اول کیا کرنا؟ رسول نے اس کا ظرف دیکھا، جواب دیا اول ما خلق اللہ اللوح. پھر کسی نے پوچھا، رسول نے پھر اس کا ظرف دیکھا اول ما خلق اللہ القلم. پھر کسی نے پوچھا، رسول نے پھر اس کا ظرف دیکھا اول ما خلق اللہ النور. پھر کسی نے پوچھا، رسول نے اس کا ظرف دیکھا اول ما خلق اللہ المعرفہ. جابر آئے من ان شیء خلق، یا رسول اللہ اول کیا خلق ہوا؟ جابر صاحب اول ما خلق اللہ نوری. کسی سے کہا لو پہلے، کسی سے کہا قلم اول، کسی سے کہا معرفت اول، کسی سے کہا نور اول، اور جابر سے کہا میری ذات اول. پھر بھی غلط نہیں، غلط جواب دی دیا رسول نے. جب ہم مختلف ضرور ہیں، غلط نہیں ہے. بات کیا ہے؟
ساتھیوں نے پوچھا تو رسول نے کہا لو قلم معرفت نون کے پہلے خلق ہوئے. مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ یہ جو اول خلق ہوئے لو قلم یہ رسول کی صفتیں ہیں. ساتھیوں نے پوچھا تو رسول نے اپنی صفتوں کی خلقت کے بارے میں بتایا. جابر نے پوچھا تو اپنی ذات کی خلقت کے بارے میں بتایا. ساتھیوں کو صفات کی دیکھو میری ذات کی صفت یہ ہے, میری رسول کی ذات گرامی مرتبہ وہ ذات ہے جس کی اتنی صفتیں ہیں شمار بھی کیا جا سکتا. رسول نے عزت بتائی. رسول کبھی لوح نظر آتے ہیں, کبھی قلم نظر آتے ہیں, کبھی معرفت نظر آتے ہیں, کبھی نور نظر آتے ہیں, لیکن رسول کا نام تو نہیں ہے. اول ما خلق اللہ نوری جو جابر کو جواب دیا تو رسول کا نام تو نہیں. رسول نے کہا انا علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے دو جز ہیں. جو نور کے پہلے جز کی شان ہے وہی نور کے دوسرے جز کی شان ہونی چاہیے. جب نور کے پہلے جز رسول کی شان یہ ہے کہ کبھی لوح نظر آتے ہیں, کبھی قلم نظر آتے ہیں, کبھی معرفت نظر آتے ہیں, کبھی نور نظر آتے ہیں, تو نور کے دوسرے جز کی شان بھی ہونی چاہیے. کبھی ظلم حابی بالمنبر نظر آتا ہے, کبھی شافعی یوم محشر نظر آتا ہے, کبھی ساتھی حوض کوثر نظر آتا ہے, کبھی قاتل مرحم انصر نظر آتا ہے, کبھی ابو شبیر مشبر نظر آتا ہے, کبھی یعقوب الدین نظر آتا ہے, کبھی در کعبہ نظر آتا ہے, کبھی معلم جبریل نظر آتا ہے, کبھی بطول کا شوہر نظر آتا ہے, کبھی کعبے کا گوہر نظر آتا ہے, کبھی جبریل کا استاد نظر آتا ہے, کبھی رسول کا داماد نظر آتا ہے, کبھی صفت آدم نظر آتا ہے, کبھی لقت نوح نظر آتا ہے, کبھی خلت ابراہیم نظر آتا ہے, کبھی نسائل اسماعیل نظر آتا ہے, کبھی جمال یوسف نظر آتا ہے, کبھی بشارت یعقوب نظر آتا ہے, کبھی لحن داؤد نظر آتا ہے, کبھی زہد یحییٰ نظر آتا ہے, کبھی کرم عیسیٰ نظر آتا ہے, کبھی حل مشکلات نظر آتا ہے, کبھی مولائی کائنات نظر آتا ہے, کبھی محمد المستقیم نظر آتا ہے, کبھی سید الموحدین نظر آتا ہے, کبھی امیر المومنین نظر آتا ہے, کبھی کل شیء احصیناہ فی امام مبین نظر آتا ہے, کبھی اسد اللہ الغالب نظر آتا ہے, کبھی غالب علی کل غالب نظر آتا ہے, کبھی مطلوب کل طالب نظر آتا ہے, کبھی امام المشارق نظر آتا ہے, کبھی امام المغارب نظر آتا ہے, کبھی امام المشرقین نظر آتا ہے, کبھی امام المغربین نظر آتا ہے, کبھی ابو طالب کا بیٹا نظر آتا ہے, کبھی عبد المطلب کا پوتا نظر آتا ہے, کبھی رسول کا بھائی نظر آتا ہے, کبھی حاجت روا نظر آتا ہے, کبھی مشکل کشا.
साथी रसूल को मिले, न मेरे पापा को मिले, न मेरे भाई को मिले। कूफे का सफर कर रहे हैं, काफिला हुसैन अलैहिस्सलाम का जा रहा है। हुर आगे बढ़ा, इमाम हुसैन घोड़े पर सवार है। हुर ने रोकने की कोशिश की, इमाम हुसैन नहीं रुके। हुर ने इमाम हुसैन के घोड़े की लगाम में हाथ डाला, इमाम को जलाल आ गया। जलाल में आकर फरमाया, हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे हैं। एक मरतबा ये जुमला जबान से कहा, हुर के चेहरे का रंग सर्द पड़ गया। कहने लगा, मौला अगर कोई और मेरी माँ के बारे में ऐसा जुमला कहता, मैं भी पलट कर ऐसा ही जुमला कहता, लेकिन मौला मैं क्या करूं, आपकी वालिदा का नाम मैं वुजू के बगैर ले भी नहीं सकता। आपकी वालिदा का नाम मैं वुजू के बगैर नहीं ले सकता, क्या आपकी वालिदा का नाम कैसे लूं? मौला हुर कहते हैं, मौला मेरा लश्कर प्यासा है, मेरे सारे जानवर प्यासे हैं। इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास, अली अकबर, आसिम, मशकीरों के दहाने खोल दो, इन सबको पानी पिलाओ। सबको पानी पिलाया और फिर फरमाते हैं, अब इनके जानवरों को पानी पिलाओ। फिर जुमला इमाम मजलूम का मिलता है। इमाम मजलूम इरशाद फरमाते, देखो जब तक जानवर 3 मरतबा पानी पीकर मुंह न हटा ले, पानी ना हटाना। इमाम हुसैन को करबला तक ले आया, ले तो आया था, और करबला तक ले तो आया था, ले तो आया था, लेकिन जब 7 मुहर्रम को अहले बैत के बच्चों पर पानी बंद हुआ, तो हुर को इमाम हुसैन का एहसान याद आया। अब ये नहीं पता चलता, रिवायतों में और मक्तल में ये नहीं पता चलता कि हुर ने पता नहीं कब से पानी नहीं पिया था, ये नहीं पता चलता कब से पानी नहीं पिया था, लेकिन इतना पता चलता है कि शब आशूर हुर ने जालिम से मुखातिब होकर कहा, हुर को यकीन नहीं था कि ये जालिम इब्ने रसूल अल्लाह से जंग करेंगे। हुर सोच भी नहीं सकते थे। शब आशूर हुर ने पूछा जालिम से, आप तो कहते हो इब्ने रसूल अल्लाह, क्या तू वाकई रसूल अल्लाह के बेटे से कल जंग करेगा? कहने लगा, हाँ मैं जंग करूंगा। शब आशूर है, हुर ने ये सुना, अपने खैमे में गए। मैं जुमले कह रहा हूँ, मक्तल में ये जुमले नहीं मिलते। पता नहीं हुर कब से प्यासे थे, लेकिन मक्तल में ये जुमले मिलते हैं कि शब आशूर हुर अपने खैमे में बैठे हैं, चेहरा दर्द है, आंसू जारी है, होंठ हुर के बिल्कुल खुश है, पता नहीं कब से पानी नहीं पिया था, होंठ हुर के बिल्कुल खुश हैं। गुलाम ने देखा आका हुर की यह हालत है, जल्दी से गया, कूजे में पानी लेकर आया कि मेरे आका प्यासे हैं, पानी लाकर अपने आका हुर को दिया। हुर ने पानी का कूजा हाथ में लिया, हुर ने पानी का कूजा हाथ में लिया। पता नहीं पानी में हुर को क्या नजर आया, पता नहीं पानी में हुर को क्या नजर आया। पानी का कूजा जमीन पर फेंक दिया। हुर के गुलाम ने जब ये हालत देखी, हुर के भाई के पास गया, हुर की बेटी के पास गया, जरा देखें आपका हुर की क्या हालत है। कल की जंग से इतने बहुत ज्यादा है,
اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا کل کی جنگ سے اتنے خوفزدہ ہو؟ ذرا پریشانی کی وجہ تو بتاؤ. آپ سنیں گے نا بتا آپ کے آنسوؤں کی نظر کرنے کرو. آپ کو پتا ہے میں تو دہرا رہا ہوں آپ کے آنسوؤں کی نظر کرنے کے لیے. اور کے بھائی نے پوچھا کیا پریشانی ہے؟ آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ چہرہ درد کیوں ہے؟ اور خوش کیوں ہے؟ انہوں نے کہا پریشانی کی وجہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. کہا ہاں پریشانی کی وجہ بتاؤ. انہوں نے کہا اگر پریشانی کی وجہ معلوم کرنا چاہتے ہو تو ذرا کچھ دور میرے ساتھ چلو. شب عاشور ہے, رات کا اندھیرا ہے, سنسان فضا ہے. اور کہتے ہیں ذرا دور میرے ساتھ چلو. اور اپنے بھائی کو, اپنے بیٹے کو, اپنے غلام کو لے کر چلے. کہاں چلے؟ آپ سمجھ گئے نا کہاں چلے؟ قیام اہل بیت کی طرف لے کر چلے. شب عاشور ہے, تاریخ رات ہے, سنسان فضا ہے, سنسان فضا ہے. قیام اہل بیت کی طرف لے کر چلے. جب راستے میں ایک جگہ پہنچے, جب راستے میں ایک جگہ پہنچے, اور نے بھائی سے, بیٹے سے اور غلام سے کہا اب رک جاؤ, اب یہاں رک جاؤ, میں تمہیں اپنی پریشانی کی وجہ بتاؤں. اور کے بھائی نے کہا بتاؤ یہاں کیوں لے کر آئے ہو, پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اور نے کہا ذرا اس سنسان فضا میں ذرا آوازیں تو سنو. اس سنسان فضا میں ذرا آوازیں تو سنو. یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ ذرا آوازیں تو سنو. تو غر کا بھائی ملال انگیز لہجے میں کہتا ہے کہ یہ آوازیں تو اہل بیت کے خیام سے, ان کے پیاسے بچوں کی آ رہی ہے. اور پیاسے بچے کہہ رہے ہیں اعلیٰ تاج, اعلیٰ تاج, اعلیٰ تاج. انہوں نے کہا بھائی انہی آوازوں نے میرے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے ہیں, میرے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے ہیں. اب میں یہاں نہیں رہوں گا, اب میں اپنے مولا کے پاس جاؤں گا. میرے مولا رحمت للعالمین کے فرزند ہیں, وہ مجھے معاف کر دیں گے, میں ان سے معافی مانگ لوں گا. بھائی سے کہا تم واپس چلے جاؤ. بیٹے سے کہا تم واپس چلے جاؤ. بھائی نے کہا میں واپس نہیں جاتا, میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا. بیٹے نے کہا میں بھی مولا کے پاس آپ کے ساتھ جاؤں گا. غلام سے نے مخاطب ہو کر کہا جا, میں نے تجھے آزاد کیا. غلام ایک مرتبہ بگڑ گیا, بگڑ کر کہنے لگا آقا جب تک دوزخ میں تھے, جب تک دوزخ میں تھے ساتھ رکھا, اب جنت میں اکیلے جا رہے ہو, اب جنت میں اکیلے جا رہے ہو, میں بھی ساتھ چلوں گا. انہوں نے اپنی آبا اپنے چہرے پر ڈالی, چلے امام حسین کی طرف. ادھر امام حسین نماز فجر سے فارغ ہوئے, فارغ ہو کر روز عاشور امام حسین نے کہا عباس, علی اکبر, حبیب بن مطالب, قاسم ذرا جاؤ, ہمارا مہمان آ رہا ہے, ہمارے مہمان کا جا کر استقبال کرو, ہمارے مہمان کو ہمارے پاس لے کر آؤ. حضرتاروں ان کے چہرے پر آبا پڑی ہوئی ہے. اپنے بیٹے سے ان کہتے ہیں بیٹا جیسے ہی مولا نظر آئے مجھے بتانا, میں اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ کر ان سے معافی مانگوں گا. ان کا بیٹا, ان کا بھائی, ان کا غلام اور ان چلے. ان نے اپنے چہرے پر آبا ڈالی ہوئی ہے, بیٹا ساتھ ساتھ ہے. ایک مرتبہ بیٹے نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب ایک مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کا, انہوں نے کہا بیٹا کیا ہوا, بیٹا کیا ہوا؟ ان کے بیٹے نے کہا بابا کیا بتاؤں, علی اکبر استقبال کے لیے آئے, علی اکبر استقبال کے لیے آئے. بابا کیا بتاؤں, علی اکبر استقبال کے لیے آئے ہیں. ایک مرتبہ
تھوڑا سا اور آگے بڑھے. جب آگے بڑھے پھر حور کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. حور نے کہا بیٹے اب کیا ہوا؟ حور کے بیٹے نے کہا بابا کیا بتاؤں، غازی عباس استغفار کے لیے آ گئے ہیں. غازی عباس استغفار کے لیے آ گئے ہیں. اب ذرا اور آگے بڑھے. جب تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو حور کے بیٹے نے پہلے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا تھا. اب حور کے بیٹے نے 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حور کے بیٹے نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو حور نے کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ اور بابا کیا بتاؤں، مولا حسین خود آ گئے ہیں. مولا حسین خود آ گئے ہیں. حور نے اپنے آپ کو مولا حسین کے قدموں پر گرایا. حسین نے حور کو سینے سے لگایا. حور تیری ماں نے تیرا نام خوب رکھا ہے، تو آتش جہنم سے آزاد ہے. اور یہ کہہ کر حسین رونے لگے. جب حسین رونے لگے حور نے کہا مولا رونے کی وجہ کیا ہے؟ حور نے کہا مولا رونے کی وجہ کیا ہے؟ امام حسین نے فرمایا حور میرے آنسو اس لیے آ گئے کہ جب تو دشمن بن کر آیا تھا ہمارے پاس مہمان نوازی کا سامان موجود تھا، اور تو دوست بن کر آیا ہے ہمارے پاس ایک گھٹ پانی بھی نہیں ہے کہ ہم تیری ایک گھٹ پانی سے توجہ کر سکیں. حور نے ہاتھ چھوڑ کر کہا بس مولا میرے بیٹے کو اب میدان میں جانے کی اجازت دے. اس رات کے بعد حسین نے حور کے بیٹے کو میدان میں جانے کی اجازت دی. حور کا بیٹا تھا، شجاعت سے لڑا، بہادری سے لڑا. کہاں تک لڑتا؟ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. حور کا بیٹا زمین پر گرا، آواز کی ادرکنی میری مدد کرو. ایک طرف حور گئے، دوسری طرف حسین گئے. حور میدان میں تلاش کر کے کرے بیٹا کہاں ہو؟ حور تلاش کرتے ہوئے کہے بیٹا کہاں ہو؟ کہیں سے آواز نہ آئی. دوسری جانب سے امام حسین کی آواز آئی حور تیرا بیٹا میرے پاس ہے، تیرا بیٹا میرے پاس ہے. اب تو حور پہنچے، دیکھا حور کے بیٹے کا سر امام کے زانوں پر رکھا ہے. حور نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا یہ غلام زادہ ہے. امام حسین نے فرمایا نہیں یہ ہمارا محسن ہے. حور کا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا. آج کی گفتگو کے آخری جملے آپ سمجھ گئے. حور کا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا. جیسے ہی دنیا سے رخصت ہوا حسین کے زانوں پر سر تھا. حور آگے بڑھے تاکہ اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا سکے. حسین نے ہاتھ سے اشارہ کیا.